عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے رکنا اور چپ رہنا۔ شریعت میں روزہ اس بات کا نام ہے کہ انسان روزے کی نیت کر کے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بعض دوسرے معنی خواہشات کو پورا کرنے سے رکا رہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل نور رمضانوں کے روزے رکھے۔ جس آیت سے روزے فرض ہوئے وہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے ہوئے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس سے مشکل سے برداشت کر سکے تو وہ فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ رمضان کا تعریفی خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سیدنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادات کو نفلی قرار دیا۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیکی عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دوسرا مہینے میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے، جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ مواسطہ اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب میں بہرہ یاب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار کو ایسا جواب دیا جس سے اس کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک عدد کھجور حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کروائے۔ ہاں، وہ شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میں میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت اور درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم یا ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اسے جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں۔
اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نمبر 2 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نمبر 3 جنت کی طلب، اور نمبر 4 آگ سے پناہ، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بہت سے خصائص و فضائل کی وجہ سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ جیسے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا، لیلۃ القدر کی مبارک رات بھی اس ماہ مبارک میں ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو آراستہ فرماتے ہیں اور جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے اس ماہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ افطاری تک فرشتے روزے دار کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ روزہ دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اس حوالے سے ہمارے چینل پر اس سے پچھلی خصوصی اجتماعی دعا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ ویڈیو دیکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی یعنی نیکی و ثواب کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے سے بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوؤں کی دونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جس میں رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، اور اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزوں کو خراب نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کی پچھلی تمام ویڈیوز کو دیکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے لیے بھی دعا کیجیے، ڈیر و ڈیر عبادت کیجیے، اور ساتھ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔